جگہ تم سارا دن چھپے رہو گے، پھر بنارس کو جانے والی رات کی گاڑی سے تم لوگ کلکتے سے روانہ ہو جاؤ گے۔ عمران نے کشمیری مجاہدوں سے پوچھا، کیا تم مطمئن ہو؟ دونوں نے کہا کہ وہ ہر طرح سے مطمئن ہیں اور ان کے نزدیک کلکتے کے علاقے سے نکلنا ہی کافی ہے، اس کے بعد تو انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ بنارس تک وہ کئی بار آتے جاتے رہے ہیں اور بنارس میں ان کے کچھ ساتھی بھی موجود ہیں۔ اس طرف سے اطمینان حاصل کر لینے کے بعد عمران نے امام مسجد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، محترم اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے بھی صبح ہونے سے پہلے اپنی کئی گاہ میں پہنچنا ہے۔ عمران نے کشمیری مجاہدوں سے بھی ہاتھ ملایا اور حجرے کی عقبی دروازے سے نکل کر گلی میں آ گیا جہاں ابھی اندھیرا ہی تھا۔ وہ گلی چلتا چتپور روڈ کی طرف جانے کی بجائے زکریا اسٹریٹ کی جانب سے ہو کر دوسرے علاقے کی طرف نکل آیا جہاں اتنی گنجان آبادی نہیں تھی اور رات کو گشت لگانے والی پولیس کا بھی خطرہ کم تھا۔ عمران کو صرف اس بات کی فکر تھی کہ اس کے پاس ایک پستول اور ایک چاقو موجود تھا اور پولیس اسے برآمد کر سکتی تھی، چنانچہ وہ گشتی پولیس کی نگاہوں سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایک خالی ٹیکسی مل گئی، وہ اس میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو اس علاقے کی طرف چلنے کے لیے کہا جہاں فوجی ٹھیکیدار لالا ٹیکم چند کا بنگلہ تھا اور جس بنگلے میں دلاری یقیناً اس کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ پستول کی طرف سے پھینک کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا، مگر یہ پستول دلاری کے عاشق زارا لالا ٹیکم چند کا پستول تھا اور دلاری نے اسے دیا تھا۔ یہ پستول عمران نے دلاری کو واپس کرنا تھا۔ وہ دن نکل آیا تھا۔ اب عمران لالا جی کے بنگلے پر پہنچا۔ جنگلے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب مالک دن کے 11 بجے اٹھتا ہو تو نوکر کم از کم 10 بجے دن تک ضرور سوتے ہیں۔ بنگلے کے دونوں نوکر اپنی کوٹھڑی کے باہر چارپائی پر سو رہے تھے۔ عمران پیچھے کی طرف سے ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کا مشن بخیر و خوبی کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ غسل خانے میں منہ ہاتھ دھو کر نکلا تو دلاری اس کے بیڈ روم میں آ گئی۔ آتے ہی اس سے لپٹ گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، بھگوان کا شکر ہے کہ تم واپس آ گئے، میں ساری رات سو نہیں سکی۔ میں نے تمہیں بنگلے میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، جس کام کے لیے تم گئے تھے کیا وہ ہو گیا؟ ہاں کمانڈو، عمران نے دلاری سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ میں نے بھی ابھی ناشتہ نہیں کیا، لالا جی تو دن کے 12-1 بجے اٹھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ کمانڈو عمران کے لیے بھی دلاری کی دل جوئی بڑی ضروری تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے تھے۔ دلاری کو اس نے لالا جی کا پستول واپس کر دیا تھا، اس کے چلانے کی نوبت نہیں آئی۔ عمران نے کہا، پھر تم نے ان دونوں کو کس طرح قید سے نکالا؟ دلاری کے سوال پر عمران نے کہا، بس نکال لیا، ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ہمارا یہاں کب تک قیام رہے گا؟ عمران یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اگنی میزائلوں کی کھیپ چند پور کے امیونیشن سٹور میں کب پہنچ رہی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لالا ٹیکم چند اس وقت تک چند دن پور والے بنگلے میں ہی قیام پذیر رہے گا، جب تک کہ اگلی میزائلوں کی سپلائی وہاں نہیں پہنچ جاتی، اور جب لالا جی وہاں ہیں دلاری کو بھی وہیں رہنا پڑے گا۔ دلاری کہنے لگی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کل رات لالا جی کہہ رہے تھے کہ شاید اگلے ہفتے فوجی ایمونیشن کی سپلائی پہنچ جائے، اس کے بعد ہم یہاں سے واپس بھول جائیں گے۔ اس کا مطلب تھا دوسرے اہم ترین مشن میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا اور عمران کو اس عرصے کے دوران ہی اپنے مشن کی منصوبہ بندی کرنی تھی۔ یہ مشن ایسا تھا کہ اس کی منصوبہ بندی عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اتنے بڑے میزائلوں کے ذخیرے کو تباہ کرنا تھا کہ جس کی سیکیورٹی کا زبردست انتظام ہوگا، اور عمران کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کا ساتھی کمانڈو جبران بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ جبران کو وہاں بلا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ مشن اس طرح سے پایا تکمیل تک